اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ ناشتے میں کدو کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ کالے انگور کھاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا امرود بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک کھا لیں۔ خوش رہا کریں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی میں 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے اس کی چمک 2 گنی ہو جاتی ہے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنا من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو گیا ہو تو صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلد ہضم ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ نہار منہ مولی کھانے سے سر درد ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے گلاب کا عرق پی لیا کرو، رنگ نکھرتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کرو: سبزی، دیسی گھی اور دودھ۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو بھی سکون مل جائے گا۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پی لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب یا ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ نظام کو درست کرتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماری دور رہتی ہے۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر پانی میں منہ دھونے سے منہ صاف اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی اور ٹانگوں کی کمزوری کے لیے 50 گرام تل کو گرائنڈ کر کے 1 گلاس دودھ میں بلینڈ کر کے پی لیں۔ ذائقے کے لیے ضرورت شہد، دیسی شکر ملا سکتے ہیں۔ شوگر اور موٹاپے کے مریض بغیر شکر استعمال کریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو عزت نفس کا خیال کر کے عزت اور وقار میں اضافہ کرنے والے اعمال کا پابند بنے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں۔ دودھ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون کی جمنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ استری کی گندی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھ سے مسل لیں اور چمکدار بنا لیں۔ ہر وقت کمزوری کے شکار افراد کے لیے کالے چنے بہت زیادہ مفید ہیں، اس میں آئرن موجود ہوتا ہے۔ بیوقوف ہیں وہ جو اپنے ہاتھوں اپنی ذات کو ہلاکت اور رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں، جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ سرسوں کے تیل میں دیسی مرغی کا گوشت پکا کر کھائیں، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا ہوگی، کوئی جوڑ درد نہیں کرے گا، بڑھتی عمر جوانی میں بدل جائے گی۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگ جاتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانے سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کرے، بہت جلد اللہ ان کو اولاد عطا کرے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کرو، انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ تمہاری موت قریب ہے۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے اور خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیا کرو، وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام نہ چھوڑا ہو تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور گھنٹے بعد تک پانی نہ پیو۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاول کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے، بانجھ پن کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگائے، نیند جلد آ جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے، جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے، اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ قبض ہو، گیس ہو یا اپھرا ہو، گنے کا رس اس میں بہت مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتا۔ جس کا معدہ کمزور ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے مفید ہے۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچ شہد کا کھا لو، اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلدی نہیں گھیر سکتی۔ نہار پیٹ 1 عدد جاپانی پھل کھانے سے ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن میں تیل کی مالش کر لیا کرو، گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چارے مغز اور دیسی گھی ڈال کر کھائیں تو یقین جانے کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی ڈال کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو تو فوراً چاولوں کا
ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑایا جا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر و قبض نہیں ہوتی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ جو عورت حاملہ ہے اور کھیرے زیادہ کھائے، بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ 100 سال تک توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا طرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ گردن کے پیچھے اور سیدھے ہاتھ پر خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھانا، صحت مند رہو گے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کی جائے، نہ کمر جھکے گی، نہ جوڑوں میں درد، نہ سر درد، نہ دانت درد، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا کریں، بس یہی عمل شفا اور فٹنس کا ذریعہ ہے۔ کبھی کان بند ہو جائے تو الٹا چلو، کان کھل جائے گا۔ کالا نمک اکثر چاٹ لیا کرو، کبھی بھی آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا۔ امرود کچا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ بھی وہ سوچنے لگتا ہے جو حقیقت کے اندر ہو ہی نہیں رہا ہوتا۔ شادی شدہ افراد کھجور ضرور کھایا کریں، ایک ہفتہ کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ایسی خواتین کو دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ ہفتوں میں 2-3 بار سونف کھا لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لیں، پیشاب کی تکلیف ہو یا شوگر ہو، بیماری سب دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑا کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ خوبصورت، جوان اور مسکراتی رہے گی، ورنہ 30 سال کی بیوی بھی سخت رویے سے 40 سال کی بن جائے گی۔ عورت کا جہاز شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ دہی کی ملائی اور بند گوبھی کھا لیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالیں، کچھ دنوں میں درد دور ہو جائے گا۔ جب سردی چلی جاتی ہے تو گرم کپڑے یا کمبل وغیرہ جب الماری میں رکھتے ہیں تو بعد میں اکثر بدبو آتی ہے جو دھونے سے بھی نہیں جاتی۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم رکھ دیں، جب نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی بار بار پیشاب آتا ہو، شکر اور جاوتری ہم وزن باریک صفو بنا لیں، صرف 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ پی لیں، پیشاب کھل کر آئے گا اور مثانے کی درد بھی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہو وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا بہترین اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنی عورت کو بدصورت اور کمزور بنانے میں سب سے زیادہ شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر خالص سرسوں کا تیل لگاؤ، نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔
انگور ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ کالے چنوں کو ابال کر ہلکا کالا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں۔ فریج سے نکالا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم ختم کرتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال استعمال کریں۔ رزق کی تنگی ہو یا بے روزگاری کا مسئلہ، مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کریں۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں۔ کمزور مریضوں کے لیے انتہائی مفید غذا ہے۔ بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریب لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔